الحمد لله رب العالمين الذي إذا علا فقهر وملك فقدر وعلم وستر وعفا وغفر، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى محمد المصطفى الذي إذا جاع فصبر وربط على بطنه الحجر الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر، وعلى آله وأصحابه ما دامت النجوم في السماء والشمس والقمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے ساتھ اس زندگی میں بہت سے مراحل آتے ہیں، بہت سے اسٹیجز آتے ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم بچے تھے، ایک وقت آیا جب ہم جوان ہوئے، ایک وقت آیا جب بڑھاپے نے ہمارے در پر دستک دی، ہماری زندگی میں دستک دی اور ہم بوڑھے ہو گئے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن موسٹ سینسیٹیو ایشو اور انتہائی اہم مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی جس طرح گزرتی ہے اس کے اندر کچھ عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک گاؤں میں دو لوگ رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ان میں سے ایک چوری کرتا ہے اور ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ایک اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو اوبے کرتا ہے، مانتا ہے، اور دوسرا اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو دونوں میں جو ڈفرینس ہے، دونوں میں جو فرق ہے، وہ کہاں سے آیا؟ جبکہ دونوں انسان ہیں، دونوں کی پیدائش کا جو طریقہ ہے، جو سلسلہ ہے، جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اسی سلسلے سے، اسی طریقے سے دونوں کی پیدائش ہوئی، دونوں کے ماں باپ ہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں، دونوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن ایک شخص کے اندر دیکھیں تو برائی کار فرما ہے، برائی جنم لیتی ہے، وہ طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ رائچوس ڈیڈز کو فالو کرتا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ تو وائی از اٹ سو؟ ایسا کیوں ہے؟ تو جب ہم گہرائی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں چند باتیں نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ٹاپ آف دیٹ یہ ہے کہ ہماری تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح گزاریں یا غلط گزاریں۔ اگر ہماری تربیت صحیح ہوتی ہے تو ہماری زندگی آئندہ جو آنے والی ہے وہ اچھی گزرتی ہے، اور اگر تربیت میں ہماری کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر ہماری زندگی اسی کمی کوتاہی کے ساتھ گزرتی ہے۔ تربیت اگر ہماری اچھی طریقے سے نہ ہو تو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم ثواب کو ثواب سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ ہم کسی نیک کام میں شرکت بھی کر لیں، نماز جمعہ کے لیے آ بھی جائیں، عیدین کی نماز کے لیے آ بھی جائیں، نماز جنازہ میں چلے بھی جائیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر رسم کو پوری کرنے کے لیے، رسم کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کب؟ جب ہمارے اندر تربیت ہماری صحیح سے نہیں ہوئی ہوتی ہے، جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں اچھے طریقے سے نہیں پالا ہوا ہوتا ہے، تب ہمارے یہ ثمرات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو زندگی کو گزارنے کے لیے انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اگر اولاد کی تربیت ہم صحیح کریں گے تو کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی اولاد ہمارے لیے زاد آخرت بنے گی، پڑھ کر کے ہمارے لیے قرآن کریم کا ثواب پہنچائے گی، ہمارے لیے نمازوں میں دعائیں مانگے گی، ہمارے لیے صدقے خیرات کرے گی، ہماری آسانی اور سکون کے لیے وہ کوشاں رہے گی۔ ہر طرح سے جس قدر وہ کر سکے گی وہ ہر خدمت کرے گی جس سے ہمیں قبر میں سکون پہنچے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟
جب ہم اپنی اولاد کی پرورش و پرداخت اچھی طریقے سے کریں۔ اگر اچھی طریقے سے ہم نہ کریں گے تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے ان کے لیے مال و جائیداد چھوڑ کر کے، اور ہمارے مرنے کے بعد وہ اسی جائیداد پر لڑ پڑیں گے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز میرے دوستو آپ یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے اسے پڑھانا لکھانا یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلی چیز جو ہے اولاد کی تربیت کے لیے وہ شروع ہوتی ہے شادی سے، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنے سے، اس کے لیے اچھے باپ کا انتخاب کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ جب ہم اپنی اولاد کا، اپنی بچی کا، اپنے بچے کی شادی ہم کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جب عورت کو دیکھنا ہے، اپنے پوتے کی پوتی کی ماں کو جو دیکھنا ہے تو اس میں کیا کوالٹیز دیکھیں گے ہم؟ اللہ کے رسول نے وہ بیان فرمایا۔ تو اولاد کی تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بیفور دا چائلڈس برتھ اٹ بگنس، یہ شروع ہوتا ہے بیفور دا چائلڈ برتھ، اولاد کی پیدائش سے پہلے سے۔ ماں اگر نیک رہے گی، ماں با کردار رہے گی، ماں اچھے اخلاق والی رہے گی، ماں کے اندر جو اعمال ہیں وہ صحیح رہیں گے، جو اس کے اطوار ہیں وہ صحیح رہیں گے، جو ایٹیکیٹس ہیں وہ صحیح رہیں گے، تو بچے کے اندر بھی وہ اپنی خوبیاں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ اور ماں اگر آپ لے آئیں کنجر اٹھا کے تو وہ بھی سکھائے گی ناچ گانا۔ ماں کسی ایکٹر کو اٹھا کر لے آئے تو اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ ایکٹنگ ہی سکھائے گی نا۔ لیکن وہی ماں اگر آپ با کردار لائیں، با پردہ لائیں تو ماں با پردگی سکھائے گی، کس طرح معاشرے میں رہنا ہے، اپنی بچی کو اس چیز کی تعلیم دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، کہ عورتوں سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ولحسبہا، اس کے خاندان کیسے ہیں۔ ہم آج کل یہی دیکھ رہے ہیں نا، عورت کی پراپرٹی کتنی آئے گی حصے میں، اس کے بھائی کیسے ہیں، اس کے بھائی کتنے ہیں، فیملی کہیں بڑی تو نہیں کہ شادی کے بعد ہم پھنس جائیں وہیں، سسر جی ہمیشہ ہمیں بلا لیں اور مدد مانگے ہم سے، اور داماد ہے بھائی انکار کرنا بھی نہیں بنتا۔ تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک دیکھنا چاہیے۔ ہم آج کل یہی دیکھ رہے ہیں کہ عورت کا خاندان کیسا ہے۔ ایک بھائی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس میں نوکری کرتا ہے، IAS ہے، ایک بھائی انڈین پولیس سروس میں IPS ہے، ایک بھائی IFS ہے انڈین فورن سروس میں، ایک بھائی انڈین ریونیو سروس میں IRS ہے۔ تو ہم کیا پھولے نہیں سماتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو 4 جو ہے سالے ہیں، 3 سالے ہیں، وہ کیا ہیں، پورے سب نے UPSC کنڈکٹ کیا ہوا ہے اور ساروں کی اچھی نوکری ہے، ہماری تو طاقت گاؤں والوں کے سامنے دکھے گی، ہم سینہ تان کر کے چلیں گے۔ تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا، اور اسی سوچ کی بنیاد پر، اسی سوچ کو اپناتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے ہم اس لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، اور بعد میں وہ تگنی کا جو ناچ نچاتے ہیں پھر سسرال والے، پھر یاد آتا ہے ہمیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لمالہا، عورت سے جو شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، ولی حسبہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولی جمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ کیسی دکھ رہی ہے، ولی دینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پر لوگ اس کو رکھتے ہیں، یعنی مال اور جائیداد اور پراپرٹی اور حسب نسب اور خاندان، وہ ساری چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہیں۔ جب بات آتی ہے دینداری کی تو سب سے پہلے، ارے نماز نہیں پڑھتی ہے بچی، اس سے آپ شادی کر رہے ہیں، ارے کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھ لے گی، آنے کے بعد سمجھائیں گے نا، جماعت میں لے کے چلے جائیں گے 3 دن، مال بہت ہے اس کے پاس، سسر جی پھر مدد کریں گے اچھے طریقے سے، پہلے شادی کر تو لینے دو۔ یہ ساری سوچیں ہمارے اندر کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔
کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تربت یداک فاظفر بذات الدین، تم دین والی کو ترجیح دو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس مال کتنے ہیں، جائیدادیں کتنی ہیں، اس کے خاندان کے لوگ کیسے ہیں، اس کا رہن سہن دیکھو، اس کی دینداری دیکھو، اس کی پردگی دیکھو، اس کے اندر معاشرت میں پائے جانے والے جو خرابیاں ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھو، انویسٹیگیٹ کرو۔ اور آج مال و جائیداد اگر ہمیں مل گیا تو دو لوگوں نے بھی کہہ دی کہ بھائی لڑکی بہت اچھی ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، تو ہم آنکھ بند کر کے بالکل کیا ہے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ لڑکا صحیح ہوگا۔ زبردستی اگر خیال کسی نے بتا بھی دیا کہ ارے وہ شراب بھی پیتا ہے اور اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، ارے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، لڑکا بہت اچھا ہے تو یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ جبکہ کسی کو پرکھنے کے لیے، کسی کو جانچنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین معیار قائم فرمایا۔ ایک واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو شخص آئے، ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی کی گواہی دی، تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا حضرت عمر فاروق نے کہ کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے جو ہمیشہ آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، پڑوسی تو نہیں ہے میرا۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے کہ اس کے انصاف کو، اس کے عدل کو دیکھ سکو، اس کے تقوی کو دیکھ سکو؟ انہوں نے کہا کہ سفر بھی میں نے نہیں کیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی مالی معاملات کیے کہ اس کی ایمانداری کو دیکھ سکو، جانچ سکو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے کبھی مالی معاملات بھی اس کے ساتھ نہیں کیے۔ تو فاروق اعظم نے کہا پھر یا تو تم نے اسے مسجد میں دیکھا ہوگا یا پھر ادھر گلی چوراہوں پر گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں نے مسجد میں دیکھا تھا۔ تو فاروق اعظم نے ببانگ دوہل کہا کہ بھائی تم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا مسجد کے اندر، اس سے تم نے اس کے کردار کو کیسے بھانپ لیا، اس کے اوصاف کو کیسے تم نے پرکھ لیا؟ مسجد میں آنے کے بعد ایک نشیڑی گنجیڑی بھی آئے گا تو نماز ہی پڑھے گا۔ کسی کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے تمہیں اس کے گھر والوں سے، اس کے اڑوس پڑوس سے اس کے بارے میں جانکاری لینی ہوگی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ایک معیار قائم فرمایا کہ کسی کو پرکھنا ہے، کسی کو جانچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے خاندان والوں سے، اس کے رشتہ دار والوں سے اس کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ ہمیں آئندہ اپنے بال بچوں کی بلکہ پوتوں اور پوتیوں کی پرورش کرنی ہے، اور اگر ہم اپنی خود شادی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے بال بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہماری اس ماں پر، تو ہم ان کے لیے کیا ہے ماں اچھی لائیں گے، یا پھر وہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ہمارے بچوں، ہمارے ناتیوں اور نتنیوں کے باپ پر، تو ہم اس کے لیے اپنا داماد اچھا لائیں گے، ہمارے ناتی اور نتنی کے لیے باپ اچھا کھوجیں گے، ڈھونڈیں گے۔ تو ہمارا اختیار ہے، ہماری کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہمیں جو اختیار ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس کو آزمانا ہے، پرکھنا ہے، جانچنا ہے، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے جو معیار قائم کیا ہے اس معیار پر ہمیں لڑکوں کو پرکھنا چاہیے، لڑکیوں کو پرکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے لڑکوں کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جہاں لڑکیوں کی تم جانچ پڑتال کر رہے ہو، انویسٹیگیشن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہیں لڑکوں کو بھی دیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا بالکل کیا شرابی، کبابی، نشیڑی، گنجیڑی لے آئے اور شادی کو 8 دن نہیں ہوئے اور لڑکے کے کرتوت کھلنے لگے، لڑکا رات رات بھر باہر رہ رہا ہے، اور تمہاری بچی پریشان ہو رہی ہے، تمہاری بہن پریشان ہو رہی ہے، تمہاری بچی کی زندگی اجیرن ہوئی تو ہوئی، ساتھ میں تمہاری بھی زندگی وہ لے ڈوبی۔ غلطی کس کی تھی؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری بچی کو جسے ہم دے رہے ہیں اس کے اخلاق و اعتبار کیسے ہیں۔ ہم نے صرف اس کے مال کو دیکھا، اس کے اسٹیٹس کو دیکھا، اس کے حسب نسب کو دیکھا، اس کے خاندان کو دیکھا،
نہیں دیکھا تو کیا نہیں دیکھا، اس کی دینداری نہیں دیکھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رات میں 4 لڑکیوں سے وہ پہلے مل کر کے آتا ہے، اب آنے کے بعد کیا کرے گا؟ بیوی کو مارے گا ہی تو، اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ آنے کے بعد لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ تو یہ انجام کیوں ہوا؟ ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری کاہلی کی وجہ سے، ہماری چشم پوشی کی وجہ سے، ہماری اگنورنس کی وجہ سے، ہم نے اگنور کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، دوسری روایت میں ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری بچی کا خیال اچھے طریقے سے رکھ لے گا، اس کی پرورش و پرداخت میں، اس کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، من ترضون دینہ وخلقہ، کہ اس کے دین سے بھی تم مطمئن ہو، اس کے اخلاق سے بھی مطمئن ہو، اور دین اور اخلاق پر رکھنے کا طریقہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگوں سے پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ 5 وقت کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ پکا متقی عبد القادر جیلانی کو فیل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، پھر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا شادی کرو، اپنی بچی کی شادی کرو، یا اسی طرح اگر کوئی عورت ہے تو اس کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کرو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر اس کے بعد بھی تم ایسا نہیں کرتے ہو، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو یاد رکھو زمین میں پھر فتنہ برپا ہوگا، فساد پھیلے گا، زنا کے نام پر گناہ لوگ آج ایسے کر رہے ہیں جو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کئی کیسز ایسے ملے کہ شادی شدہ لوگ ہیں، نفس پر کنٹرول نہیں، بچی ان کی شادی کے لائق ہے، اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کی پرورش صحیح نہیں کی۔ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو جا کر کے پرورش پہ ہی گرتی ہے، ساری چیزوں کا انحصار پرورش پہ آتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے کرتے تو ہمارے بچے گناہ میں نہ پڑتے، گناہ کرنے سے پہلے وہ سوچتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حدیث مبارک میں، دوسری بات بڑی اہم ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس لیے شادی کی کہ اس کے ذریعے سے وہ مال کمائے، اس کے ذریعے سے جائیداد کمائے، اس کے ذریعے سے عزت کمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلہ، کہ جس شخص نے کسی عورت سے اس لیے شادی کی کہ اسے عزت حاصل ہو جائے، لم يزده الله الا ذلہ، تو اللہ اسے ذلیل ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اسے۔ ومن تزوجها لحسبها، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے، اسٹیٹس کو دیکھ کر کے جس نے شادی کی، لم يزده الله الا دناءہ۔ ومن تزوجها لمالها، اور جس نے مال کو دیکھ کر کے اس سے شادی کی، لم يزده الله الا فقرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقر اور محتاجگی میں ہی اضافہ کریں گے، اس کی زندگی میں فقر ہی آئے گا، محتاجگی ہی آئے گی۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً لَمْ يُرِدْ إِلَّا أَن يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيَحْسُنَ فَرَجَهُ أَوْ يَصِلَ رِحْمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَبَارَكَ لَهَا فِيهَا، کہ اگر کسی شخص نے عورت سے اس لیے شادی کی تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے، تاکہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ سکے، تاکہ وہ اپنی نگاہوں کو غیر محرموں سے بچا سکے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بارک اللہ لہ فیہا وبارک لہا فیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میاں بیویوں کی زندگی میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ برکت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے شادی کرنے والے کے دل کو دیکھا، اس کے اندر اس اخلاص کو دیکھا جو اس کے دل میں موجزن تھا۔ اس نے شادی سے مال کمانے کی کوشش نہیں کی، عزت کمانے کی کوشش نہیں کی، شہرت کمانے کی کوشش نہیں کی، اس نے لڑکی کے اسٹیٹس کو دیکھ کر کے اس سے شادی نہیں رچائی، بلکہ اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بھائی میں شادی کرتا ہوں، اس سے میں گناہ سے بچوں گا، ہماری نظریں نیچی رہیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے انسان شادی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور برکتوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خوشحال زندگی ہوگی، آنے والے جو بچے ہوں گے ان پہ امپیکٹ ہوگا ان کا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، بچوں کی عمر جو ہے 7 سال ہے، 7 سال چلی 3 سال ہے، بچے
ذرا سا ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ لڑائی کرتے ہوئے۔ ماں جو ہے باپ کو گالی دے رہی ہے، باپ ماں کو گالی دے رہا ہے، ساس بہو کو گالی دے رہی ہے، بہو ساس کو گالی دے رہی ہے۔ اب آپ سوچئے بچوں کے ذہن میں کیا ہوگا، کیا اثر پڑے گا؟ تو تربیت اولاد میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ صحیح بیوی کے انتخاب کا، صحیح عورت کے انتخاب کا۔ انٹل اور انلیس، جب تک کہ ہم صحیح بیوی کا انتخاب نہیں کریں گے، یاد رکھیے، مارک مائی ورڈ، پتھر سے لکھ لیجئے کہ ہمارے بچے ایک شریف و نفس بچے بن کر کے نہیں ابھریں گے۔ کیونکہ سب سے بڑا کردار میرے دوستو کن کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے۔ ان میں بھی زیادہ بڑا کردار کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ تو پہلی چیز تو کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے صحیح بیوی کا انتخاب۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، نیک اولاد کی تمنا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نیک اور متقی لوگوں کی کچھ صفات بیان فرمائے ہیں کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ نیک لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں میں، ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما۔ مطلب کیا ہوا؟ ہماری جو بیویاں ہیں ان سے جو بچے ہوں گے وہ تو ہمارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے بچے ہمارے پوتے اور پوتیاں ہوں گی، تو دونوں کو ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں ان متقی لوگوں کا سردار بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں اللہ نے نقل فرمائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ دیکھیے، ابراہیم ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی کیا بنا؟ مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا بنا۔ تو ہمیں دوسرے نمبر پہ کیا خیال رکھنا چاہیے؟ شادی ہو گئی، اس کے بعد نیک اولاد کی دعا کرنا ہے، نیک اولاد کی تمنا کرنا ہے۔ یا اللہ، ہماری جو اولاد تو ہمیں عطا فرما وہ نیک ہو، صالح ہو، وہ ہمارا نام اونچا کرے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے زیادہ آخرت بنے، جب تک ہم دنیا میں رہیں وہ ہمارا سپورٹ کرنے والا بنے، ہمارا خیال کرنے والی بنے۔ یہ ساری چیزیں ہم رب العالمین سے مانگیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، نیک اولاد کی تمنا۔ اور آج ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ بوڑھی اماں جو ہوتی ہیں گاؤں میں، وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تجھے چاند جیسا بیٹا دے۔ کبھی یہ نہیں بولے کہ نیک صالح اولاد تمہیں عطا فرمائے، چاند جیسا بیٹا دے۔ اگر آپ سپوز کیجئے اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تو چاند جیسا سب سے پہلے تو گول پیدا ہوگا وہ، اور بالکل چمکدار۔ تو ایسے بچے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، تو بھائی سینس نہیں بنتا ہے نا اس طرح کی دعا کرنے کا، اس طرح کی دعا دینے کا۔ دعائیں ایسی دینی چاہیے جن کا سینس بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ دعائیں مانگو تو کیا مانگو؟ نیک صالح اولاد کے لیے دعا مانگو، جس طرح نبیوں نے مانگی ہے اور جس طرح نیک لوگوں نے مانگی ہے، اور دونوں کی صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے کہ اولاد کی جب پیدائش ہو، اولاد جب دنیا میں آ جائے تو سب سے پہلے ماں باپ کو جا کر کے مبارکباد دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اڑوس پڑوس کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں اور ان کو کیا ہے؟ مبارکباد دیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یا جو بچی پیدا ہوئی ہے، اللہ ان کو نیک بنا، ان کو صالح بنا، با کردار بنا، نمازی بنا، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپسی محبت بڑھتی ہے، مودت بڑھتی ہے،
ایک دوسرے کا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے جب وہ مانگتا ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے اور اسے خوشخبری دینی چاہیے، کنگریچولیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، لہٰذا جن کو اللہ نے دی ہے ان کے پاس جائیں، ان کو کنگریچولیٹ کریں، ان کو مبارکباد دیں، ان کے لیے گڈ وشز کا اظہار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی آیت اتاری ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، دوسری آیت میں ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت زکریا کو لوگوں نے، فرشتوں نے، بلکہ فرشتوں نے کیا کیا، پکارا اور فرمایا کہ اے زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقا، اب اس کی صفات کو بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ چاند جیسا ہوگا، وہ سورج جیسا ہوگا، وہ مارس جیسا ہوگا، نہیں، بلکہ کیا ہوگا، وہ سچا ہوگا، بکلمت، تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمت من اللہ، اللہ کے جانب سے ایک کلمہ کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، وحصورا ونبیا من الصالحین، سیدا، سردار ہوگا، وحصورا، اور گناہوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا، نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بشارت دینے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ان کو، ان کے لیے بچھڑا پکایا اور بھون کر کے ان کے سامنے جب پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، کہ جب وہ بچھڑے کو نہیں کھا رہے ہیں، فاوجس منہم خیفہ، تو کیا کیا، ان کے طرف سے خوف محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی مارنے جایا کرتا تھا تو غیرت اتنی تھی کہ اس کے یہاں کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ آج بھی مثل مشہور ہے نا، ہمارے یہاں کی نمک کھائے اور ہماری نمک حرامی کر رہے ہو، تو اس زمانے میں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، there is something fishy، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پورا واقعہ ہے، اس کے آخر میں ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، کہ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھیں بغل میں، وہ ہنسنے لگیں، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو فرشتوں نے کیا کیا، بشرناہا بِإِسْحَاقَ، ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے، یعنی فرشتوں کی زبانی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، بشارت دی۔ تو بشارت قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کو بشارت دینی چاہیے، بچے کے لیے اچھے وشز کرنے چاہیے، اچھی امیدیں اور تمنائیں ظاہر کرنی چاہیے کہ بھائی تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کے عمر میں برکت دے، یہ تمہارے لیے زاد آخرت بنے، زاد دنیا بنے، اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے تمہارے نام کو بلند کرنے کا ذریعہ بنائے۔ تو اولاد کی تربیت میں یہ 2-3 پوائنٹ تھے، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔